أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج 13 رجب المرجب یعصوب الدین کل ایمان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. تمام مؤمنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات فرما. سلام. بالکل مختصر موضوع کی مناسبت سے مولا کی عصمت و طہارت و ولایت و خلافت و شجاعت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرا حبیب، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. قل انہیں کہہ دو قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. تمہارے درمیان میرے درمیان میری رسالت کا ایک گواہ تو اللہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، جو کتاب کا عالم ہے، علم الکتاب ہے، کتاب والا ہے، جو پوری کتاب کا علم جانتا ہے. ایک وہ گواہ، ایک اللہ، دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم؟ وہی جو جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، جگہ بھی پاک، ماں بھی پاک، بچہ بھی پاک. عام جگہ نہیں ہے جوف کعبہ، عام جگہ نہیں ہے جوف کعبہ. جس نے رسول کی رسالت کی گواہی دی، جس نے آنکھیں کھولتے چہرہ انور حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا، جس نے زبان پیغمبر چوسی. اس لیے مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے تھے اگر دنیا کی مسندیں بچھا دی جائیں میں علی بیٹھ جاؤں. اہل تورات سے سوال کریں، اہل انجیل سے سوال کریں، اہل زبور سے سوال کریں، اہل قرآن سے سوال کریں. میں علی ایسے فیصلے کروں، خود تورات، خود انجیل، خود زبور، خود قرآن پکار کر کہیں علی نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح کیا اور سچ کیا ہے.
زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے اس طرح علم دیا جس طرح ایک کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانا منتقل کرتا ہے۔ مولا علی کی عصمت کا تذکرہ قرآن کے اندر، ولایت کا تذکرہ قرآن کے اندر، خلافت کا تذکرہ قرآن کے اندر۔ اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے تو آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي۔ اگر حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی تو آیت نازل ہوئی کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تمہارا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکاۃ بھی دیتے ہیں۔ جی تو جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ اگر میدان میں جم کر لڑے کأنہم بنیان مرصوص کی سند حاصل کی، اگر نظر کو پورا کیا، جب پینتن پاک ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو کام کرتے ہیں قرآن کا، بلکہ قبلہ ایک عالم دین کے جملے ہیں، علی کا معنی بلند ہے، علی کا معنی بلند ہے، علی کا معنی، توجہ سے سننا، علی کا معنی بلند ہے، علی علم میں بھی بلند ہے، علی حلم میں بھی بلند ہے، علی سخاوت میں بھی بلند ہے، علی شجاعت میں بھی بلند ہے، علی عبادت میں بھی بلند ہے۔ علی کا معنی بلند ہے، اس لیے کہ حب، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، کہ محبت علی ابن ابی طالب گناہوں کو اس طرح جلا کر راکھ بنا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ یہ محبت مولا علی کا فائدہ یہی ہے، گناہ جل جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم، بہت بڑا جملہ ہے کہ جس میں فرمایا گناہ جل جاتے ہیں محبت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔ جس دل میں بلائے علی ہو بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں شکر خدا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں موحد بنایا، رسول کا امتی بنایا، مولا علی کا غلام بنایا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی ہے، بلکہ بیٹے کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سینے میں محبت حسین پیدا کر دیتا۔ بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا، ایک فقیہ کے جملے اور بیان کیا، تحریراً بھی موجود ہیں اور لکھے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، حرم مولا علی میں ایک نماز پڑھنا 2,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک نماز 2,00,000، بلکہ سردار جنت کا بھی تذکرہ کر دوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے میں ایک نماز 1,000 حج 1,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے جو حرم مولا امام حسین میں ایک نماز پڑھے۔ اتنا عظیم کیا ہے تذکرہ علم علی کا معنی کیا ہے؟ بلند ہے، بلند ہے کہ جس سینے میں محبت علی ہو، یہی فرمایا کیا مولا علی کی ولایت کا سوال تو قبر میں بھی ہوگا۔ قبر میں مولا علی کی ولایت کا سوال ہوگا، معافی نہیں ہے۔
یہ سوال تو بی بی سے بھی ہوا جناب فاطمہ بنت اسد سے، جسے اللہ کے رسول اماں جان کہہ کے پکارتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کو. تو بی بی کو اتنی محبت ہے رسول اللہ سے کہ کبھی جب چھوٹے تھے کبھی عقیل کے بستر پہ سلاتی، کبھی جعفر کے بستر پہ، کبھی علی کے بستر پہ. اگر دشمن حملہ کرے میرا بیٹا قربان ہو جائے، اللہ کے نبی بچ جائے، اللہ کے نبی بچ جائیں. اماں جان کہہ کے پکارتے ہیں مولا علی کی والدہ کو. جس وقت مولا علی کی والدہ کا انتقال ہوا نا تو حالت کیا ہے، اللہ کے نبی نے کفن کا انتظام کیا، قبر خود تیار کی، کفن کے لیے بی بی کو اپنا کرتا دیا، اور کچھ لمحے کے لیے ایک لحظے کے لیے قبر میں بھی رسول اللہ لیٹ گئے، جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے، کفن کے لیے کرتا دیا، دفن کیا، قبر پہ بیٹھ گئے. آ گئے فرشتے، سوال کرتے ہیں بی بی بتا من رب کے، تیرا رب کون؟ بی بی کہتی اللہ ربی. بی بی یہ بھی بتا دے من نبیوں کے، تیرا نبی کون؟ بی بی کہتی حضرت محمد مصطفیٰ میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. اللہ کے نبی بھی قبر پہ موجود ہیں. جب بی بی سے تیسرا سوال کیا نا قبر میں، بتا تیرا من اماموں کے، تیرا امام کون؟ بی بی نے طالب کا نام نہیں لیا، بڑے بیٹے تھے نا. دوسرے عقیل کا نام نہیں لیا تھا، اس سے چھوٹے تھے نا. تیسرے جعفر کا نام نہیں لیا. تین بڑے بیٹے کا نام بی بی نے نہیں لیا، وہ بھی ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے. طالب کا نام نہیں لیا، عقیل کا نام نہیں لیا، جعفر کا نام نہیں لیا. جس وقت امامت کا سوال ہوا جناب فاطمہ بنت اسد نے سے تو یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے قبر پہ ہاتھ مارا، جلدی سے فرمایا اماں جان اماں جان اماں جان ابنو کے ابنو کے ابنو کے. کہتے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے. چھوٹا بیٹا علی میرا امام ہے. تو بی بی کو معافی نہیں ملی، قبر میں بھی بی بی سے بھی سوال ہو گیا. یہی ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، ایک گروہ بڑا تیزی سے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، آواز قدرت آئے گی میرے ملائکہ انہیں کہو کہ ٹھہر جاؤ. آئیں گے، کہاں جا رہے؟ جنت جا رہے ہیں. ہماری نماز قضا نہیں، ہمارا روزہ قضا نہیں، ہم واجبات ادا کر کے جنت جا رہے ہیں. اور جب یہ آئے گی آواز کہ انہیں ٹھہراؤ، پوچھا جائے گا، یہ کہیں گے ہم جنت جا رہے ہیں واجبات ادا کر کے. آواز قدرت آئے گی کہ ان سے یہ بھی پوچھ لو یہ ولایت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں یا نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں یا نہیں. جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو، جنت تو جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. میرے محترم عرض کرنے لگا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں، علی وہ امام ہے جس پہ امامت کو ناز ہے. علی وہ سخی ہے جس پہ سخاوت کو ناز ہے. علی وہ بہادر ہے جس پہ شجاعت کو ناز ہے. علی وہ عابد ہے جس پہ عبادت کو ناز ہے. علی وہ معامن رسول ہے جس پہ رسالت کو ناز ہے. علی وہ جنتی ہے جس پہ جنت کو ناز ہے. علی وہ موحد ہے جس پہ وحدت کو بھی ناز ہے. وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ ہادی نہیں جس کے علی ہادی نہیں، وہ مرشد نہیں جس کے علی مرشد نہیں. توجہ ہے، وہ پیر نہیں جس کے علی پیر نہیں، وہ سلطان نہیں جس کے علی سلطان نہیں، وہ نبی نہیں جس کے علی ولی نہیں، جس کے علی ولی نہیں. آج 13 رجب بڑا خوشی کا دن ہے، اس لیے میں ایک حدیث بیان کر کے اور
صرف 2 احادیث بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے, 1000 حج پیدل جا کر کرے, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے, صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا جنت تو جنت کو جا, جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. آخری نتیجہ کسی شہر نے بڑا خوب کہا, اور جب حج کرنے کے لیے جاؤ پیسے لٹوا دو, سفر کر لو, بچوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ, جب قربانی کر لو, صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا لو, احرام اتارنے سے پہلے ایک کام ضرور کرنا, کعبے کے سامنے کھڑے ہو جانا, گریبان میں جھانکنا دیکھنا, دل میں کسی ایک حصے میں کیڑی کے انڈے کے برابر, چونٹی کے انڈے کے برابر بغض علی تو نہیں ہے. اگر چونٹی کے انڈے کے برابر بغض علی ہوگا یہ تیرے نصیب کا چکر ہے, طواف نہیں ہے. تو ولایت اسی چیز کا نام ہے. ولایت کا معنی کیا ہے؟ مولا علی ہمارے جان مال پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں, یہ ولایت کا معنی. مولا کہیں شراب نہ پی بچ, مولا کہیں رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوڑ, صحت یاب ہے کوئی عذر شرعی نہیں ہے, رکھنے پڑیں گے. مولا فرمائے واجبات ادا کر, کرنے پڑیں گے. مولا فرمائے غیبت نہ کر, بچنا پڑے گا. مولا فرمائے طمع نہ کر, رکنا پڑے گا. مولا فرمائے حسد نہ کر, بچنا پڑے گا. مولا جس چیز کا حکم دے مولا ہی کرتا جائے, جس چیز مولا منع کرے مولا ہی رکتا جائے. یہ امام المتقین کے ماننے والا متقی اور سچا غلام ہے. شیعان علی کا مفہوم یہی ہے, ہم مولا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, مولا جو ہمیں حکم دے گے تو کرنا پڑے گا. مولا حکم دے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ, بڑی نہیں رکھ سکتا تو رکھنی پڑے گی. مولا فرمائے حج کر, کرنا پڑے گا. زکوٰۃ دے, دینی پڑے گی. خمس دے, دینی پڑے گی. ہمسائے کے حقوق ادا کر, کرنا پڑیں گے. اسی چیز کا نام ولایت ہے جس پہ ہم نعرہ زور سے لگاتے ہیں. یہی مفہوم ہے ولایت کا. ولایت کا علی ولی اللہ پڑھنے کا یہی معنی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.